لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من اللہ ذی المعارج. ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کو، مشرکوں کو تبلیغ کرتے تھے اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، تو کافر جو ہیں وہ برائے طنز کے ان سے وہ عذاب مانگتے تھے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب لے کر آؤ. اللہ پاک فرماتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے جو واقع ہونے والا ہے. للکافرین لیس لہ دافع، وہ کافروں پر واقع ہونے والا ہے اور اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے جو تمام چڑھنے کے راستوں کا مالک ہے. فرشتے جو آسمانوں پر چڑھتے ہیں ان کے جو راستے ہیں آسمانوں پر چڑھنے کے، اللہ پاک ان راستوں کا مالک ہے. اور ظاہر ہے کہ مشرکین جن لوگوں کو پکارتے تھے ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی پہنچ آسمانوں میں تو نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ پاک کی یہ صفت کو بیان کیا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھنے والے راستوں کا بھی مالک ہے. یوں تو ہر چیز کا مالک ہے، مگر تم خود بھی دیکھ لو کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو ان میں تو اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ آسمانوں پر چڑھے. اور مشرکین جن بتوں کو پوجتے تھے وہ اصل میں کسی انسان کی ترجمانی کرتے تھے. وہ کوئی انسان ہوتا تھا جو مر جاتا تو پھر وہ اس کی بت کی شکل بناتے اور اس کو نعوذ باللہ پوجنے لگے. تو جو انسان اس چلنے والے راستوں کا مالک کی تو دور کی بات ہے، مالک ہونا تو دور کی بات ہے، وہ تو ان راستوں پر جا بھی نہیں سکتے. تو تم اس خدا کو چھوڑ کر جو ان راستوں کا مالک ہے، جن راستوں پر ان کی پہنچ بھی نہیں ہے، جن کو تم اس کا شریک مانتے ہو، اس اللہ کی طرف سے وہ عذاب آنے والا ہے اور اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرشتے اور روح سے مراد
جبریل امین علیہ السلام وہ بھی من جملہ فرشتے کے ہیں، لیکن چونکہ ان کی فرشتوں میں ایک خاص امتیازی حیثیت ہے تو ان کا الگ سے بھی ذکر فرمایا کہ فرشتے اور روح الامین جبریل علیہ السلام وہ چڑھتے ہیں اس کی طرف اس دن کے اندر جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ اور چڑھنے سے مراد یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرشتوں کی میقات مقرر کی ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ اللہ پاک خود تو زمان و مکان سے پاک ہے، نہ آسمان اس کا مکان ہے نہ زمین اس کا مکان ہے، وہ تو زمان و مکان سے پاک ہے، زمان و مکان کو پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن جس طرح اس نے موسیٰ علیہ السلام کی میقات کوہ طور کو مقرر کیا تھا کہ کوہ طور پر جا کر موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے، اسی طرح فرشتوں کی جو میقات ہے جہاں پر فرشتے اللہ پاک سے جو ہے وہ ان کا وہ کمیونیکیشن ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں کمیونیکیشن، کلام ہوتا ہے یا جو بھی بولتے ہیں مواصلات، کمیونیکیشن کو مواصلات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو وہ آسمانوں کے اندر ہے۔ تو فرشتے اس کی طرف چڑھتے ہیں 50,000 اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تو تمہید باندھی کہ وہ عذاب آنے والا ہے۔ اگر یہ مشرکین اور یہ کافر اگر اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آتے اور آپ پر طنز کرتے ہیں کہ آپ اس عذاب کو لے آئیے تو وہ عذاب تو آنے والا ہے۔ آپ کیا کریں؟ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، لہٰذا تم خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام کرو۔ آپ سے یہ لوگ تو عذاب کی جلدی مانگ رہے ہیں اور اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے یہاں جو دن ہے 50,000 سال کا، اللہ کے یہاں جو دن ہے 50,000 سال کا، اور ایک جگہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ بے شک ایک دن تمہارے رب کے یہاں تمہارے 1,000 سال کی گنتی کے برابر ہے۔ اور یہاں پر 50,000 سال کے دن کا ذکر فرمایا۔ تو یہ لوگ تو اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت دور کی باتیں ہونے والی نہیں ہے، مگر ہم تو اس کو بالکل قریب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا عذاب تو آنے والا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ بہت جلد باز ہے، خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد باز بنایا گیا ہے، اس کو جلد بازی سے بنایا گیا ہے۔ تو وہ جلد باز ہے، ذرا سی اس کو فوراً یوں ہو جائے، سمجھے نا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی وہ تو حکیم، یہ دیکھو بچے کیا کر رہے ہیں، بس کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے جو امور ہیں وہ حکمت کے ساتھ اپنے امور کو، اپنی چیزوں کو پیدا کرتا ہے، اپنی چیزوں کو وجود میں لاتا ہے۔ تو آپ خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجیے، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، وہ لوگ اس کو دور دیکھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ کی طرف سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسط سے تمام مسلمانوں کو اللہ پاک نے تسلی دی کہ میرے بندو، میرے فرما بردار بندو، تم میرے راستے پر قائم رہو۔ جو تمہاری مخالفت کر رہا ہے، تم سے مقابلہ کر رہا ہے، خبردار گھبرانا نہیں، خبردار حوصلہ نہیں ہارنا، کیونکہ میرا جو پکڑ ہے، میرا جو عذاب ہے وہ آنے والا ہے۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دور ہے۔ پھر فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، وہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کا ذکر فرمایا۔ قیامت سے پہلے جو عذاب آ جاتا ہے وہ تو الگ ہے، اور جو قیامت کا جو عذاب ہے وہ تو پکا ہی پکا ہے۔ اگر کوئی کافر، اس کو اگر اللہ پاک دنیا میں عذاب نہیں بھی دیتا، مثال کے طور پر، تو قیامت کے عذاب سے اس کو کوئی چھٹکارا نہیں۔ تو وہ عذاب اس دن آئے گا جب کہ آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ روئی کی طرح ہو جائے گا۔ روئی کیسی ہوتی ہے؟ کپاس، روئی پشتو میں کیا بولتے ہیں؟ کپا، کپا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ کپا بولتے ہیں، ہاں۔ تو کپا جو ہوتی ہے روئی، کپاس، روئی کیسی؟ بالکل نرم و ملائم ہوتی ہے، نرم نرم، ایسے مضبوط بھاری بھرکم پہاڑ روئی کی طرح ہوتی ہے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ وہ دن جب آئے گا، اس وقت یہ کفار آپ سے طنز کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ وہ عذاب لے کر آؤ، لیکن جس دن وہ عذاب آئے گا اس دن ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، کہ انتہائی جگری دوست، اس کو بھی اپنے جگری دوست کی فکر نہیں ہوگی، صرف اپنی فکر ہوگی۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اللہ پاک ایک دوسرے کو دکھائے گا ان کو۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے فدیے میں دے دے۔ ہاں، یہ کفار، یہ مشرکین، یہ فاسقین، یہ ظالمین، یہ مفسدین اللہ کے عذاب سے بے خوف، لیکن جب وہ دن آئے گا جس دن اللہ کا عذاب ہے، اپنے بیٹے کو بھی نہیں پوچھیں گے، بلکہ پوچھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ چاہیں گے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں اور خود اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اگر ان سے یہ قبول کیا جائے کہ اپنے بیٹوں کو دے دو، اپنے بیٹوں کو قربان کر دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تو اپنے بیٹوں کو بھی قربان کر دو، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دو۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائیوں کو۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنا وہ خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین کے سارے باشندے۔ ثُمَّ يُنْجِي، اس کے بعد اپنے آپ کو وہ بچا لے، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں باپ کو، اپنے قوم قبیلوں کو،
رشتہ داروں کو زمین میں ہر کوئی کو وہ دے کر اپنے آپ کو نجات دلا دے، وہ آدمی اس کے لیے تیار ہو۔ ذرا سوچو اس بات کو۔ آدمی جس اولاد کے لیے، جس بیوی کے لیے اپنے آپ کو، اپنے دین کو خراب کرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے دین کو خراب کرتا ہے، جس ماں باپ کے لیے وہ اپنے دین کو خراب کرتا ہے، جس اولاد کو خوش کرنے کے لیے وہ اللہ کے دین پر توجہ نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی پر توجہ نہیں کرتا، دنیا میں لگا رہتا ہے، دنیا کمانے میں لگا رہتا ہے، پیسے کمانے میں لگا رہتا ہے، اپنی بیوی کی، اپنی اولاد کی، اپنے ماں باپ کی اگر کرے، ماں باپ کو تو آج کل کوئی اتنا پوچھتا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اپنے بیوی اور اولاد کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اپنی اولاد اور اپنی بیوی اور اپنے دوست یار اور اپنا قوم قبیلہ جس کے رسم و رواج میں وہ چپٹا ہوا ہے، جس کے رسم و رواج کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارا رواج یہ ہے، حالانکہ اس کو وہ جانتا ہے کہ اللہ کے وہ خلاف ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف ہے، چاہے وہ نکاح کے معاملے میں ہو، چاہے وہ وراثت کے معاملے میں ہو، چاہے کسی دکانداری کے معاملے میں ہو، کاروبار کے معاملے میں ہو، کسی اور جھگڑے کے معاملے میں ہو، کسی اور جھگڑے کے معاملے میں ہو، کسی آپس کی دشمنی کے معاملے میں ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اپنے قوم قبیلے کی وہ پرواہ کرتا ہے، وہ رعایت کرتا ہے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میرا قوم قبیلہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، مجھے بائیکاٹ کر دے گا، اگر میں اس رواج پہ نہیں چلوں گا تو پھر مجھ پر انگلی اٹھائیں گے، میرے بارے میں رشتہ دار آپس میں بات چیت کریں گے۔ ہماری رسم و رواج یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو جب رخصت کرتے ہیں تو اتنا جہیز دیتے ہیں، تو میں بھی اتنا جہیز ضرور دوں گا، اگر نہیں دے سکتا تو اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھوں گا، اور یا پھر جب میں اپنی بیٹی کو دیتا ہوں تو سامنے والے سے پیسے لیتا ہوں، یہ میری قوم کا رسم و رواج ہے، تو میں ایسا ضرور کروں گا، اگر ایسا نہیں کروں گا تو پھر اپنی بیٹی کو بیاؤں گا بھی نہیں۔ اور ہمارا جو وراثت کا رسم و رواج ہے کہ جو چاچا ہیں، جو ماما ہیں، جو بھائی ہیں، وہ سب کچھ لے لیتے ہیں، نہ بیوی کو کچھ ملتا ہے، نہ ماں کو کچھ ملتا ہے، نہ بہنوں کو کچھ ملتا ہے، نہ بیٹیوں کو کچھ ملتا ہے۔ ہم اس رسم و رواج پر قائم رہیں گے، اور میری قبیلے کی، فلانے قبیلے کی، وہ جو میرے دادا کا بھائی تھا اس کے ساتھ دشمنی ہے، وہ دشمنی 20 سال سے چلی آ رہی ہے، 50 سال سے چلی آ رہی ہے، اور ان کا گاؤں ہمارا زمین اور ان کی زمین کا جھگڑا ہے، اور ہماری جائیداد اور ان کی جائیداد کا جھگڑا ہے۔ ابھی ہمارے باپ دادوں نے ہمیں وصیت کی ہوئی ہے کہ اس جھگڑے کو قائم رکھنا ہے، اس کو جاری رکھنا ہے، میں اپنا ناک نہیں کٹواؤں گا، میں اس کو قائم رکھوں گا، میں اس کو دائم رکھوں گا۔ ہاں، مجھے جانتا ہوں کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، میں جانتا ہوں ان تمام باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میں جب قرضہ دوں گا تو سود کروں گا، میں جب قرضہ دوں گا تو سود کروں گا، مجھے پتا ہے سود حرام ہے، لیکن ہمارا یہی سسٹم چل رہا ہے۔ زکوٰۃ میں نکالوں گا نہیں، کبھی میرے باپ نے نہیں نکالی زکوٰۃ، کبھی میرے دادا نے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ ہماری تو اتنی زمینیں ہیں، ہماری تو اتنی جائیدادیں ہیں، ہماری اتنی وراثتیں ہیں، پتہ نہیں کون سا مال ہے جو زکوٰۃ کے قابل ہے۔ سامان تجارت بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے، میری ماں کے پاس 30 تولہ سونا تھا، ابھی جو میری بیوی ہے اس کے پاس 60 تولہ ہے، اور میری بیٹی ہے اس کے پاس 90 تولہ ہے، ابھی اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی، میں کیوں نکالوں؟ ہاں، مجھے پتا ہے کہ یہ حرام ہے، ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ حرام ہے، میری اولاد کی یہ خواہش ہے، میری بیوی کی یہ خواہش ہے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے
میں رات دن محنت کرتا ہوں، میں نماز پڑھوں گا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، میرے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آئے گا؟ پھر میرا کاروبار میں کمی آ جائے گی، میں کاروبار کروں گا تو اس میں سود کروں گا، میں کاروبار کروں گا تو اس میں جھوٹ بولوں گا، میں کاروبار کروں گا تو اس میں خیانت کروں گا، قرضے لوں گا واپس ادا نہیں کروں گا، قرضہ دوسرے کو دوں گا، سود بھی لوں گا، میں حرام چیزیں بھی بیچوں گا۔ ہاں، عورتوں کے بال وہ جمع ہوتے ہیں، وہ بھنگی لوگ کیا بولتے ہیں اس کو، ٹپال مارنے والے، وہ جمع کر کے آتے ہیں عورتوں کے بال، وہ عورتوں کے بال میں اکٹھا کرتا ہوں، وہ میں بیچتا ہوں، اس میں مجھے پیسہ ملتے ہیں۔ ہاں مجھے پتہ ہے یہ حرام، انسانی جسم کی چیز ہے، اس کو بیچنا حرام ہے، لیکن اس میں پیسہ ہے۔ اور یہ پیسہ جب کماؤں گا تو اپنے اولاد کی خواہش کو پورا کر سکوں گا، اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کر سکوں گا۔ اتحاد ٹاؤن میں کب تک رہوں گا؟ میری بیوی چاہتی ہے کہ اب میں یہاں سے نکلوں، فلانا جگہ پر مکان لوں، وہاں پہنچ گیا، وہاں بھی اس کو مزہ نہیں آیا، اب بولا اس سے بھی اچھی جگہ میں جاؤں، اب وہاں پر جانا ہے۔ اور میں اتنے دنوں سے، اتنے سالوں سے میں جو ہوں پری کاسٹ کی چھت بنا کے اب میں RCC بناؤں، BCO پہ BCA بھر رہا ہوں، کمیٹی امیر جمع ہو رہی ہے، ماشاءاللہ اتنا کیش جمع ہو گیا ہے۔ بھائی کبھی زکوٰۃ بھی نکالی ہے؟ اس کو مجھے نکالنی ہی نہیں آتی ہے، نکالنا تو دور کی بات ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے نکالنے کا، جب سوچوں گا تو سیکھوں گا نا۔ مگر یہ سارے افراد وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا قیامت والے دن۔ اب سوچو ذرا، جن لوگوں کی وجہ سے وہ اپنے دین کو قربان کر رہا ہے، جن لوگوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ذرا دیکھو اس کی فصاحت کو، دیکھو اس کی بلاغت کو، دیکھو اس کی جو ہے وہ حلاوت کو دیکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے قہر کو دیکھو کہ مجرم چاہے گا کہ اس دن اپنے آپ کو بچا لے، چاہے اپنے بیٹوں کو دے کر، اپنے بھائی کو دے کر، اپنی بہنوں کو دے کر، ماں باپ کو دے کر، بیوی بچوں کو دے کر، اور جو ہے قوم قبیلوں کو دے کر، زمین میں کوئی بھی ہے اس کو پکڑ لے، اس کو حوالے کر دے، میرے کو چھوڑ دو، وہ تیار ہوگا اس کام کے لیے۔ اب سوچو ذرا، جن لوگوں کے لیے تم لوگ اللہ کو ناراض کر رہے ہو، سب کو قربان کرنے کے لیے تم تیار ہو۔ پھر فرمایا کلا انہا لظیٰ، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ چاہے گا کہ میری جان چھوٹ جائے، میرے بچوں کو لے لو، بھائی کو لے لو، یا اللہ یہ میری اولاد، اس کو قربان کر دو، اس کو جہنم میں ڈال دو، نعوذ باللہ، میری بہنوں کو ڈال دو، بھائی کو ڈال دو، ماں باپ کو ڈال دو، مجھے چھوڑ دو، یا اللہ مجھے چھوڑ دو۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا یہ نظام نہیں ہے۔ جو جرم کرتا ہے صرف وہ سزا پاتا ہے، دوسرے کا جرم دوسرے پر نہیں ٹھوپا جاتا۔ کلا انہا لظیٰ، وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، کھال اتیر دے گی۔ اللہ، ذرا سوچو اس بات۔ بھائی تھوڑی سی بھی آگ لگ جاتی ہے تو آدمی ڈر جاتا ہے، اور اس کی بجھانے کی فکر کرتے ہیں، اور یہ آگ کو جہنم کی آگ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ کلا انہا لظیٰ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے میرے بھائیوں، بھڑکتی ہوئی، نزاعۃ للشوا، کھال ادھیڑ دے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹ پھیر کر منہ موڑا ہوگا۔
اللہ کی طرف سے نصیحتیں آ رہی ہیں، اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کی حدیثیں، اللہ کا دین اس کو بتایا جاتا ہے، وہ سنتا ہے، 5 وقت اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، لیکن وہ کان نہیں دھرتا۔ تدعو من ادبر وتولى، جس نے پیٹھ پھیر لی، منہ موڑ لیا، تدعو، وہ اس کو بلائے گی، آ جا میرے پاس، وہ آگ اس کو خود بلائے گی۔ وجمع فأوعى، اور جمع کیا مال کو اور سینت کر کے رکھا۔ لوگ کیسے جمع کرتے ہیں مال کو؟ ایسے ایسے کر کے جمع کرتے ہیں، یوں کر کے، ایکسپرٹ ہوتے ہیں ایسے، سمجھے نا؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے مال جمع کر کے رکھا اور سینت پرو کر اس کو رکھا، وہ جہنم کی آگ ان کو بلائے گی، وہ بھڑکتی ہوئی آگ جو کھال کو ادھیڑ دے، ان کو بلائے گی۔ تدعو من ادبر وتولى، شادی ہو رہی ہے، گانے بجا رہے ہیں، پشتو کے گانے لگے ہوئے ہیں، ہندی کے گانے لگے ہوئے ہیں، اور اگر پنجابی ہے تو پنجابی کے گانے لگے ہوئے ہیں، اور قریبی مسجد ہے، اس کو کوئی فرق وہ نہیں ہے، گانا بجانا تو خود حرام ہے۔ بھائی ہمارا تو وہ بیاہ ہو رہا ہے، وعدہ شی، ہاں وعدہ شی، کوئی شادی ہو رہی ہے، پنجابی میں کیا بولیں گے؟ ہاں؟ شادی ہو رہی ہے، ہاں؟ 9:30 شادی ہو رہی ہے، ہاں؟ اور ہزارے والے کیا بولتے ہیں؟ شادی کرے سی، ہاں شادی کرے سی۔ اچھا بہرحال جو بھی ہو، سمجھے، شادی ہو رہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شادیاں کی، جس طرح نکاح کیے، ولیمے کیے، اللہ اکبر، اس طریقے سے محبت نہیں ہے۔ ہندی فلموں میں گانے بجا رہے، بیہودہ گانے، ہمارے یہاں پر 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم رمضان کے مسئلے میں، رمضان کے مہینے میں روزے کے کچھ مسئلے پڑھ رہے تھے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو یہاں پر لوگوں نے شور مچا دیا تھا کہ یہ ایسے مسئلے کیوں پڑھتا ہے، اور تم جو ایسے بیہودہ گانے لگاتے ہو تب تم کو یاد نہیں آتا ہے، وہ تو ایک شرعی مسئلہ تھا۔ شرعی مسئلے، ایسے مسئلے لکھے ہوتے ہیں فقہ کی کتابوں میں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو وہ تو لکھے ہوتے ہیں کتابوں کے اندر۔ ایسا مسئلہ کیوں پڑا؟ ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، تو وہ جب بیہودہ گانے بجاتے ہو اس وقت نہیں بیٹھی ہوتی ہے کیا؟ ہندی فلموں کے بیہودہ گانے، بے شرم گانے، اس وقت تم کو یہ یاد نہیں آتا ہے؟ اور عورتیں ناچتی ہیں پھر اندر کے گھروں کے اندر، یہ تم کو اس وقت یاد نہیں آتا ہے؟ اور جب بولو ان کو کچھ، تدعو من ادبر وتولى، پھر وہ منہ پھیرتا ہے۔ جب اس پر اللہ کی نصیحت پہنچتی ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو کیا کرتا ہے؟ ادبر وتولى، پیٹھ پھیرتا ہے، منہ موڑتا ہے۔ وجمع فأوعى، اور مال جمع کرتا ہے، سینت کر کے رکھتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا۔ ہم لوگ کتنے کم حوصلہ ہیں، ہاں؟ ذرا سی دیر میں ہماری ہوا نکل جاتی ہے، صحیح کہتا ہوں گے نہیں؟
کبھی غور کرو، بکری ہے اس کو تم باندھ کے رکھتے ہو، ذرا اپنے آپ کو 3 گھنٹے باندھ کے دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں تم کو۔ جانور کو سالہ سال باندھ کے رکھو، ٹھیک ہے، وہ کھڑا بھی رہے گا، اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاؤ، وہ بیچارہ کھڑا رہتا ہے۔ انسان میں اتنی ہمت ہے، ہم لوگ میں اتنی ہمت ہے، ذرا دیر میں ہماری ہوا نکل جاتی ہے۔ ذرا دیر میں ہماری ہوا نکل جاتی ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے ہم کتنا گھبرا جاتے ہیں، پریشان، منہ ایسے یوں بالکل صدمے کے اندر، کیا ہوا بھائی؟ آج سیٹ نے بول دیا کہ میں لوگوں کو کم کر رہا ہوں، آپ بھی چلے جاؤ، کام نہیں، نکال دیا آج سیٹ نے، پریشان، ہوا نکل گئی اس کی۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا۔ اور لیکن غرور و تکبر کتنا ہے اس کے اندر، کہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بادشاہ ہے کچھ بھی نہیں، ہے کچھ بھی نہیں، مگر یوں دڑی دیکھو تو جیسے کوئی خرم خان ہے، جیسے کوئی خرم خان ہے کچھ بھی نہیں اس کے اندر۔ ایک پھوس مارو اس کو، سوئی، استغفر اللہ، ایک سوئی مارو اس کو، ساری اس کی ہوا نکل گئی۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو پھر بخیل بن جاتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کتنے دوست ہوتے ہیں، جب ایک دوست امیر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے، اب تو بھائی میں پیسے والا ہو گیا ہوں، اب اس کے ساتھ میں کہاں گھوموں گا یار، کل مجھ سے ہی پیسے مانگے گا، میرے سے ادھار مانگے گا، میرے سے بولے گا میری مدد کرو۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک دن میں 10,000 روپے کماتے ہیں، کبھی ان کو اپنا بخار دیتے ہوئے بھی کسی نے نہیں دیکھا ہے کہ اپنا بخار بھی کسی کو دیا ہو۔ اپنا بخار بھی کسی کو دیا ہو۔ میں نے بولا بھائی فلانے کے پاس جاؤ، وہ بولتا ہے میں 10,000 روپے کماتا ہوں، بولتا وہ تو کسی کو بخار بھی نہیں دے گا۔ میں کیا بولوں اس کو؟ تو انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان بہت کم حوصلہ ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اس کے پاس نعمت آتی ہے تو وہ بخیل بن جاتا ہے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، سوائے ان نمازیوں کے جو اپنی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ ہر انسان کم حوصلہ نہیں ہے، اور نہ ہر انسان ایسا ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچی تو وہ گھبرا اٹھے۔ اللہ کے کچھ نیک بندے بھی ہیں، کچھ خاص بندے جو بہت عالی حوصلہ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے سمجھ لو کہ ان لوگوں کی برکت سے، ان لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ان لوگوں کے نیک اعمال کی وجہ سے یہ عالم جو ہے وہ قائم ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ عالم ختم ہو جاتا۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی قائم ہوگا، کوئی بھی زندہ ہوگا۔ تو اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں، تو اب ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو نماز کی پابندی کرنے والے، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور ان کے مال کے اندر
ایک حق معلوم ہے، متعین حق ہے. کن کے لیے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے بھی اور نہ مانگنے والوں کے لیے بھی. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ یہ حق ان کے مال کے اندر وہ کسی دوسرے کا ہے، وہ ان کا اپنا نہیں ہے. وہ لوگ جن کی اللہ پاک تعریف کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کم حوصلہ ہیں، جو گھبرا جانے والے ہیں، جو بخیل اور کنجوس ہیں، جن کو جہنم کی آگ اپنی طرف بلائے گی، جو اللہ کی نصیحت پر منہ موڑنے والے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. یہ جسم کا حق بیان فرمایا، اور ان کے مال کے اندر ایک حق موجود ہے جو مانگنے والوں کو بھی ہے اور نہ مانگنے والوں کا بھی ہے. یعنی وہ ضرورت مند جو مانگتے ہیں اور وہ ضرورت مند جو مانگتے بھی نہیں ہیں، وہ خود ان کو ڈھونڈ کر معلوم کر کے ان کو وہ حق پہنچاتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ حق ان کا نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ وہ ان کو دے کر اب ان پر احسان جتائیں گے، نعوذ باللہ. اور یہاں پر ایسے لوگ آئے ہیں ہماری مسجد کے اندر، بولا کہ میرا چاچا کا بیٹا، میرا فلانا، میرا یہ، ان کو اللہ نے دیا ہے، لیکن میں ان سے مانگوں گا پھر وہ ہمارے خاندان میں باتیں کریں. اگر دے دیں گے پھر باتیں کریں گے، بھائی ہاں وہ اپنا فلانا نہیں ہے. اس دن میں نے اس کو آیا تھا میرے پاس، میں نے اس کو دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ حق اس کا ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا حق ہے. تو جب تم کسی اور کا حق اس کو دو گے تو تمہیں بات کرنے کہاں سے حق ہوا؟ تو ان کے مال کے اندر کسی اور کا حق ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ضرورت مند ہے. للسائل والمحروم، محروم ہیں، محرومی کے اندر ہیں. وہ ان کو دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو ان پتہ نہیں چلتا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ پاک تعریف کر رہے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کو، حساب کتاب کے دن کو، اس کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہاں بھائی میں تو نماز ہی پڑھتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوں، میں فرشتہ ہوں. نہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، حقوق اللہ کو پورا کر رہے ہیں، حقوق العباد کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ پاک کے یہاں قبول بھی ہوا کہ نہیں، اسی کی توفیق سے کیا، لیکن حق ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس کے جلال، اس کی ہیبت، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اللہ کے عذاب سے. یہاں پر تو کوئی 2 رکعت پڑھتے ہے سمجھتے ہیں میں ولی اللہ بن گیا، پیچھے سے باتیں کرنے لگتے ہیں دوسروں کی، خود اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے. کبھی چشمے، کبھی آئینے کے اندر اپنے آپ کو بھی تو دیکھو.
ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں کہ جس سے آدمی مطمئن ہو جائے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے۔ باندیاں تو ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نے جہاد کو چھوڑا ہوا ہے۔ جہاد کرتے تو مال غنیمت آتا تو پھر باندیاں بھی آتی، تو باندیاں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ باندیاں کیا ہوتی ہے؟ وہ جس کا آدمی مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب جہاد کرتے ہیں تو کافر سے جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے ان کی عورتیں بھی ہوتی ہیں، پھر وہ غلام بن جاتی ہیں، پھر وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتی ہیں، ان کو باندیاں کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ہے نہیں، ہم جہاد کرتے نہیں ہیں۔ تو بیویاں، تو اس کے علاوہ اگر کوئی کسی اور طریقے پر جائے گا تو وہ پھر حد سے گزرنے والا۔ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ زنا جو ہے بہت پھیل چکا ہے، پتہ نہیں، میرے کو تو نہیں پتا ہوتا ایسی چیزوں کا، سمجھے نا۔ جو جاتے ہیں یہاں وہاں کام کرنے، یہ وہ فیکٹریوں میں، یہاں وہاں بازاروں میں، شاید ان کو کچھ پتا ہو، مگر ایسے ہی جب بات چیت ہوتی ہے تو بتاتے ہیں کہ زنا بہت عام ہو چکا ہے، اور قوم لوط کا عمل وہ بھی بولتے ہیں عام۔ اللہ پاک نے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا تھا، ان کی پوری بستی کو الٹ دیا اللہ پاک نے، اور اوپر سے پتھر برسائے۔ اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ بظاہر دیندار ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ باریش اور دھاڑی ٹوپی مسجدوں میں نظر آتے ہیں، لیکن پیچھے زنا بھی کرتے ہیں۔ تو جب ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہوگا تو پھر جو عام لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ تو جو لوگ اس جہنم کی آگ سے بچنے والے ہیں ان کی ایک ضروری صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی بدکاری سے بچا دیں۔ زنا ہو، قوم لوط کا عمل ہو، مردوں کا عمل ہو، عورتوں کا ہو، مرد عورت کا ہو، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم نے ایک نامحرم عورت کو اپنی آنکھ سے دیکھا، تم نے اپنی آنکھ سے زنا کیا، اس کو ہاتھ لگایا، اس کا ہاتھ سے زنا کیا، اس کی طرف چلا، تو نے پاؤں سے زنا کیا، اس کے بارے میں سوچا، تو نے دل سے زنا کیا۔ تو ہر قسم کی زنا سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ رواج ہے کہ عورتیں اور مرد خاندان کے اندر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتی ہیں، سالی اور بہنوئی ہاتھ ملائیں گے، اور خالہ زاد، ماموں زاد وغیرہ، یعنی مرد عورت ہاتھ ملائیں گے، اور دیور اور بھابھی ہاتھ ملائیں گے۔ یہ سارے نامحرم ہیں، ان کے ساتھ پردہ ہے، سالی کے ساتھ پردہ ہوتا ہے، دیورانی کے ساتھ پردہ ہوتا ہے، جیٹھانی کے ساتھ نہیں دیور کے ساتھ پردہ ہوتا ہے، جیٹھ کے ساتھ پردہ ہوتا ہے۔ دیورانی جنرل تو عورت کے رشتے کو بولتے ہیں، دیور کے ساتھ پردہ ہوتا ہے، جیٹھ کے ساتھ پردہ ہوتا ہے، بہنوئی کے ساتھ پردہ ہوتا ہے، اور بھابھی کے ساتھ یعنی بھائی کی بیوی کے ساتھ پردہ ہوتا ہے،
چاچی کے ساتھ پردہ ہوتا ہے، ممانی کے ساتھ پردہ ہوتا ہے، چاچا زاد بہن کے ساتھ پردہ ہوتا ہے، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد بہن کے ساتھ پردہ ہوتا ہے۔ یہ سارے پردے والے رشتے ہیں، یہ سارے پردے والے رشتے ہیں۔ ان کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، جائے گا ان سے ہاتھ ملانا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ بھیجتا ہے کہ اس کو میکے میں چھوڑ کر آؤ، یہ بھی حرام ہے۔ جب اس کو دیکھنا حرام ہے تو پھر ساتھ جانا تو اور حرام ہے۔ بعض دفعہ بہنوئی اور سالی ایک ساتھ بازار وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، جب اس کو دیکھنا حرام ہے تو اس کے ساتھ بازار جانا تو پھر اور حرام ہوا۔ تو یہ سارے حرام رشتے ہیں۔ وہ رشتہ جس میں پردہ نہیں ہوتا، یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ اب سالی کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا اس کی بیوی مر گئی، وہ اپنی سالی کے ساتھ اب نکاح کر سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ چاچی بھی، اگر چاچا نے طلاق دے دی یا چاچا مر گیا، چاچی کے ساتھ بھی شادی کر سکتا ہے، ممانی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، چاچا زاد، پھوپھی زاد ان کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ بھابھی، اگر بھائی مر گیا یا طلاق دے دی، بھابھی کے ساتھ بھی نکاح کر سکتا ہے۔ ہاں، پھوپھی اس کے ساتھ کبھی نکاح نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ پردہ نہیں ہے۔ خالہ، اس کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ پردہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سمجھو۔ بھتیجی، اس کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ پردہ نہیں ہے۔ بھانجی، یعنی بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی، سمجھ رہے ہو نا، اس کو بھانجی اور بھتیجی بولتے ہیں۔ تو یہ رشتے جو ہیں یہ خون کے رشتے ہیں۔ باقی دوسرے رشتے جو ہیں، سالی اور بھابھی اور خالہ زاد، یہ وہ چاچی، ممانی، یہ سارے رشتے خون کے رشتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو۔ تو ہر قسم کی بدکاری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس رکھنے والے ہیں۔ امانت جو ان کو دی جاتی ہے، قرضہ دیا، یہ بھی امانت ہے۔ آج کل تو قرضے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جسے کوئی مال غنیمت ہے، مل گیا بس اب بھول گئے۔ میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، لوگوں نے مجھ سے قرضے لے کر مسجد میں آنا چھوڑ دیا ہے۔ میں بولتا ہوں یار چلو پیسے کو چھوڑو، مسجد میں تو بس استغفر اللہ علیہ، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ 2-3 ہزار روپے کے لیے میرے بھلا مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ چلو یار 2000 روپے وہ بعد میں دیکھیں گے، نماز پڑھنے تو آؤ۔ ایسے کام کیا۔ تو اسی طرح امانتیں، کوئی کسی کے پاس سونا رکھتا ہے، وہ اس کا سونا کھا جاتے ہیں۔ کوئی زمین رکھتا ہے، اس کی زمین کھا جاتے ہیں۔ کوئی پیسہ رکھتا ہے، اس کا پیسہ کھا جاتے ہیں۔ قرضہ لیتے ہیں، وہ کھا جاتے ہیں۔ وعدہ کرتے ہیں، پورا نہیں کرتے۔ وعدہ کیا، ہاں بھائی قرضہ دو، اگلے مہینے دے دوں گا، اگلے مہینے کا اگلا سال آ جاتا ہے، وہ ابھی تک اس نے ادا نہیں کیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ادا کرنا ہی نہیں ہے، مال غنیمت تھا بھائی، یہ تو مجھے مل گیا۔ تو اگر اس دنیا میں ادا نہیں کرو گے پھر قیامت کے دن ادا کرو۔ اور وہاں کی جو ادائیگی ہے وہ بہت سخت ہے۔
والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دینے والے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں عزت کے ساتھ رہیں گے، اپنی گواہی کو صحیح دینے والے ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گواہی دیتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ اگر وہ گواہی دیں گے تو حقدار کو اس کا حق ملے گا، اگر گواہی نہیں دیں گے تو پھر حق نہیں ملے گا اس کو۔ تو ان پر فرض ہے یہ کہ وہ گواہی دیں، یہ نہیں ہم تو دیں گے ہی نہیں، ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم تو تھے ہی نہیں اس وقت۔ سمجھتے ہیں اس طرح کر کے وہ جو ہے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کرنے سے لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں۔ اور پھر آخری میں دوبارہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے، برخلاف ان لوگوں کے جن کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اپنی طرف بلائے گی۔ اب میرے بھائیو تم سوچ لو کہ ہمیں کس میں سے ہونا ہے، اور دیکھا کہ اللہ پاک نے کس طرح نماز کے ساتھ معاملات کا بھی ذکر فرمایا۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ہم تو بہت دیندار ہیں، اور معاملات میں بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ ایک نمازی ہوتا ہے وہ معاملات میں زیرو ہوتا ہے، اور ایک بے نمازی ہوتا ہے وہ معاملات میں اس سے قدرے بہتر ہوتا ہے، ایسا بھی دیکھا گیا ہے۔ تو اللہ کے یہاں معاملات بھی بہت بڑی چیز ہے۔ امانتوں کا پاس کرنا، گواہیوں کا پاس کرنا، اور اللہ کے یہاں اللہ کی بندوں کی مدد کرنا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تم لوگوں پر یہ بات لازم ہے کہ تمہارے پڑوس کے اندر کوئی بھوکا نہ سوئے۔ ایسا آدمی مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں ذکر فرما دی، اب ان پر عمل کرنا ہے کہ نہیں؟ کرنا ہے، عمل نہیں کرنا؟ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ہاں اپنے مال میں سے محروموں کا حق نکالنا ہے، وہ ہمارا حق ہے ہی نہیں، وہ تو محروموں کا ہے، سمجھے نا؟ بعض دفعہ لوگ ہمارے اوپر تھوڑا تشدد سے آتے ہیں، تو بھائی جو وہ حق تو غریبوں کا ہے، مگر بعض دفعہ ایسے زوردار طریقے سے ہم پر آتے ہیں کہ ہم کو بولتے ہیں یار تھوڑا نرمی کرو، تمہارا ہی حق ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ ہمارا حق نہیں ہے، وہ تو غریبوں کا حق ہے، وہ ان تک پہنچانا ہے، اور اپنے آپ کو ہر قسم کی بدکاری سے بچانا ہے، اور اپنی امانتوں کو پورا کرنا ہے۔ کسی سے کوئی چیز لی ہے وہ اس کو واپس کرنی ہے، کسی سے قرضہ لیا ہے وہ اس کو واپس کرنا ہے۔ سب کرو گے؟ ہاں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے کہ نہیں بچانا؟ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔